پنجاب میں صحت کارڈ کا اجرا، لیکن اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حکومت پنجاب 1 جنوری سے صوبے کے 3 کروڑ 11 لاکھ خاندانوں کو نیا پاکستان صحت کارڈ کی سہولت دینے جا رہی ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق یہ کارڈ سرکاری اور نجی دونوں ہسپتالوں میں علاج کے لیے استعمال ہو سکے گا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے اور گورنر ہاؤس میں منعقد ہونے والی تقریب آغاز تقسیم نیا پاکستان قومی صحت کارڈ میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ عمران خان نے ایک ٹویٹ میں لکھا، اس انقلابی پروگرام کے تحت صوبے بھر کی مکمل آبادی کو فی گھرانہ 10 لاکھ روپے سالانہ تک علاج، معالجے اور صحت کی معیاری سہولتیں بہم پہنچائی جائیں گی۔ حکومت نے 1 جنوری سے پہلے نادرا سمیت تمام متعلقہ اداروں کو خاندانوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ صحت کارڈ کے لیے نادرا میں اندراج لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ڈی جی خان اور ساہیوال کی ڈویژنز کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی سہولت پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں لاہور اور راولپنڈی ڈویژن میں اس کے اجراء کا اعلان کیا گیا۔ دیگر ڈویژنز میں صحت کارڈ جنوری سے دیا جائے گا۔ صحت کارڈ کے حامل خاندان 10 لاکھ روپے تک کا سرکاری اور نجی ہسپتالوں سے مفت علاج کروا سکتے ہیں۔ کارڈ کے ذریعے مہلک بیماریوں کا علاج مفت کرایا جا سکے گا۔ اس کارڈ میں آؤٹ ڈور علاج کی سہولت نہیں ہوگی، صرف ہسپتال میں داخل مریض استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ کارڈ 2025 تک مؤثر ہوگا۔ کن بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق نیا پاکستان صحت کارڈ کے ذریعے کینسر، گائنی، ڈائلسس، ہر قسم کی سرجری، امراض دل اور جگر، ٹرانسپلانٹ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ ان کے بقول یہ ایک طرح کی ہیلتھ انشورنس ہوگی جس سے صوبے میں بیمار افراد کو باعزت علاج فراہم کیا جائے گا۔ پہلا پوائنٹ ہے امراض قلب کا علاج۔ نمبر 2، ذیابیطس سے متعلق پیچیدگیوں کا علاج۔ نمبر 3، حادثاتی چوٹیں یعنی ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ۔ نمبر 4، سڑک پر پیش آنے والے حادثات۔ نمبر 5، دل، جگر، گردوں اور پھیپھڑوں کا علاج۔ نمبر 6، پیلیا اور کالا یرکان۔ نمبر 7، کینسر کا علاج۔ نمبر 8، اعصابی نظام کی جراحی یعنی سرجری۔ نمبر 9، آخری درجے پر گردوں کی بیماریوں کا علاج۔ نمبر 10، ترجیحی علاج میں ہسپتال کے اخراج کے بعد ایک بار مفت معائنے کی سہولت بھی موجود۔ ثانوی علاج۔ ثانوی علاج میں کون کون سی پوائنٹ ہیں یہ آپ غور سے سنیں۔ نمبر 1 ہے زچگی۔ نمبر 2 ہے سی سیکشن۔ نمبر 3 ہے آپریشن زچگی کی پیچیدگیاں۔ نمبر 4 ہے پیدائش سے پہلے 4 بار معائنہ۔ نمبر 5 پیدائش کے بعد 1 بار معائنہ۔ نمبر 6 نوزائیدہ بچے کا 1 بار معائنہ۔ نمبر 7 داخلے سے 1 دن قبل کی ادویات اور ہسپتال سے اخراج کے بعد مزید 5 دن کی ادویات بھی شامل۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ ہماری حکومت نے انتخابات سے قبل لوگوں پر خرچ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل جاری ہے۔ صحت کارڈ سے امیر اور غریب کو امتیازی علاج کی سہولت کا شکوہ بھی نہیں رہے گا۔ یاسمین راشد کے مطابق اس کارڈ سے نجی ہسپتالوں میں بھی مفت علاج کی سہولت ملنے پر سرکاری ہسپتالوں پر مریضوں کا رش بھی کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ پبلک کے اشتراک سے منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس سے نجی ہسپتالوں کی استعداد میں اضافہ ہوگا اور جدید طبی آلات کی دستیابی ممکن ہو جائے گی۔ آگے ہے کارڈ کیسے استعمال کیا جا سکے گا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کے مطابق
نیا پاکستان صحت کارڈ ہر خاندان کے سربراہ کو ملے گا۔ طلاق شدہ یا بیوہ خواتین کو بھی یہ کارڈ ملے گا۔ کارڈ بنوانے کے لیے صرف شناختی کارڈ لازمی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے کے مطابق صحت کارڈ کے حامل شخص کا نام اور شناختی کارڈ نمبر کارڈ پر پرنٹ کیا جائے گا تاکہ خاندان کے کسی بھی مریض کا ڈیٹا کارڈ ہولڈر کے کارڈ سے تصدیق ہو سکے، کیونکہ اس کارڈ سے بچوں اور نوجوانوں کا علاج بھی کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یونین کونسلز میں منتخب نمائندگان خاندانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی اس کارڈ سے محروم نہ رہے گا۔ مفت علاج کی سہولت حاصل کرنے کے لیے خاتون نادرا کی ریکارڈ میں اپنی زوجیت ضرور درج کروائے۔ خواجہ سراؤں کو بھی یہ کارڈ فراہم کیا جائے گا۔ ان کے بقول پنجاب میں خط غربت سے نیچے 85 لاکھ خاندانوں کو پہلے ہی صحت کارڈ فراہم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کارڈ مریض کے ساتھ نجی یا سرکاری ہسپتال میں مریض کے نام کے مطابق درج ہوگا اور مریض داخل ہونے پر ہر طرح کے ٹیسٹ، ادویات، آپریشن یا دیگر سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مہلک امراض کے علاج پر 10 لاکھ روپے تک خرچ ہو سکے گا، لیکن اگر علاج اس سے زائد خرچ آئے تو علیحدہ سے درخواست دے کر اس کی حد میں اضافہ ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کو شفاف بنانے کے لیے خصوصی طور پر ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ مریضوں کو علاج کے وقت کسی بھی قسم کی پریشانی، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ریکارڈ بہتر طریقہ سے درج ہو سکے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار محکمہ صحت پنجاب نے 46,000 سے زائد ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈیکل سٹاف، میل نرسز اور دیگر عملہ بھرتی کیا ہے۔ ماہرین معیشت کے تحفظات۔ معیشت پرویز طاہر نے صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ انسانی زندگیاں بچانے کی حکمت عملی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں حکومت نے 400 ارب کے قریب فنڈز مختص کر دیے، مگر اس سے پورا کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں بتایا ہے۔ پرویز طاہر کے بقول پنجاب کی ترقیاتی اور صحت کا بجٹ دیکھا جائے تو اتنی خطیر رقم خرچ کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ حکومت نے ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کا کٹ یا بچت کا فارمولہ نہیں دیا، نہ ہی اضافی بجٹ کے بندوبست کا کوئی اعلان کیا۔ ان حالات میں انشورنس کی رقم ادا کرنا بڑا چیلنج ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دوسری جانب صحت کارڈ امیر غریب کے لیے بلا امتیاز جاری کرنے کا اعلان کیا گیا، جس سے بجٹ پر کافی دباؤ پڑے گا۔ مستحقین کے علاوہ سرمایہ دار بھی مفت علاج کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ اس پالیسی کی وجہ سے اس منصوبے میں سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ آمدن تو وہی ہے، اخراجات بھی پہلے جتنے ہوں گے، تو پھر اضافی رقم کہاں سے آئے گی جب قرض لے کر ملک چلانا پڑ رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے انتخابات سے کچھ عرصہ قبل یہ اعلان کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ سیاسی نعرہ ہو اور بعد میں آنے والی حکومتوں کے لیے اس منصوبے کو جاری رکھنا ممکن نہ ہو۔ پرویز طاہر کے مطابق جو بھی ہے، عوام کو صحت کی سہولت ملنا جب تک بھی ملے خوش آئند ہے۔ صحت کارڈ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فی الحال دستیاب ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں یہ سہولت ابھی نہیں دی گئی۔ صحت کارڈ کے لیے اپنی اہلیت 8500 پر قومی شناختی کارڈ نمبر SMS کر کے دیکھی جا سکتی ہے۔ تصدیقی SMS کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔